الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد دنیا میں اکثر جو غم، پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے اس کی وجوہات دو ہوتی ہیں۔ ویسے ایک تیسری وجہ بھی ہے، لیکن دو وجوہات اس کی بہت بڑی ہیں۔ کسی قسم کی مصیبت، پریشانی، غم، دل کا پریشان رہنا، بے چینی، بے سکونی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ دنیا میں زیادہ حرص، لالچ اور دنیا کی زیادہ دوڑ انسان کو سوائے غموں، دکھوں اور پریشانیوں کے کچھ نہیں دیتی۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ دنیا کی دوڑ کاروبار کے لیے ہو، کسی چیز کے حصول کے لیے ہو، کسی عہدے کے لیے ہو، یا جس کا تعلق دنیا سے ہے اس کے پیچھے دوڑ انسان کو یہ چیزیں ضرور دیتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کے ذکر سے دوری، یہ بھی غم اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ جب ایک بندے کا معمول ہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، اپنے نفس کو دبا کے رکھتا ہے، اللہ کے تابع رکھتا ہے، اس بندے سے غم اور پریشانیاں اور مصیبتیں دور رہتی ہیں۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اس پر یہ مصائب ہوتے ہیں۔ اس میں پھر دوسری وجہ ہوتی ہے دنیا کا لالچ، دنیا کی دوڑ۔ اس کی سزا تو اللہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ آپ نیک ہیں، آپ نمازی ہیں، لیکن جو دنیا کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ صلہ تو آپ کو ملے گا۔ اور بعض دفعہ ایک بندہ درویش ہے، دنیا سے اس کو رغبت ہی کوئی نہیں، دلچسپی کوئی نہیں دنیا سے، لیکن اس میں دوسری خرابی ہوتی ہے کہ وہ دین سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، قرآن اور ذکر اذکار اور مسجد سے دور ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسانی دل کو سکون دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی چیز مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا، نماز سے پہلے آ کر یا نماز ختم ہونے کے بعد۔ اور یہ دو وقت ایسے ہیں کہ شیطان ہمیں جلدی ادھر آنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ گھر سے جلدی نکل پڑے نا، اور وہ گھڑی دیکھے اور راستے میں اذان سنے، تو وہ کہتا ہے ابھی تو 20 منٹ باقی ہیں، اتنی جلدی میں مسجد چلا جاؤں گا۔ شیطان دل تنگ کر دیتا، وہ وہیں سے واپس ہو جاتا، کہتا 10 منٹ بعد نکلوں گا۔ نماز ختم ہوتی ہے، سلام پھرتا ہے، ہر بندہ اٹھ کے فوری مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھئی اگر تو کسی کی ایسی مجبوری ہے کہ اس نے سیدھا کام پہ جانا ہے، اس نے کوئی ضروری کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ضروری بنا رکھا ہے۔ مثلا میں نے سونا ہے جا کے، یا کوئی کام نہیں، گھر جا کے بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، باتیں کرنی ہے، اس کی خاطر بھی ہم سلام پھرتا تو مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ہم کبھی اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ اذان، بلکہ اذان سے بھی پہلے، اگر اذان سے پہلے نہیں تو کم از کم کچھ دیر نماز سے پہلے مسجد میں آ کے سر جھکا کے کچھ منٹ بیٹھ کے دیکھیں، اور نماز ختم ہونے کے بعد اسی طرح ہمہ تنگوش ہو کے اللہ کی یاد میں اپنے سر کو جھکا کے کچھ دیر مسجد کے اندر بیٹھ کے دیکھیں۔ آپ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اپنے دل کے اندر عجیب قسم کا سکون محسوس کریں گے، جو آپ کو کسی اور کیفیت کے اندر مشکل ملے گا۔ اور ایک سکون کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز اور اذان سے پہلے کچھ رکعات پڑھنا۔ آپ 11 رکعت نہ پڑھیں، آپ 9 رکعت نہ پڑھیں، 7 نہ پڑھیں، آپ اگر صرف اتنا کر لینا کہ فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں
اور جلدی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور پورے توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس میں سوچ نہ آنے دیں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنے مکمل توجہ اللہ رب العالمین کی طرف کریں۔ آپ کو وہ لذت ملے گی، وہ سکون ملے گا کہ دنیا کبھی آپ کو اتنا سکون نہیں دے پائے گی۔ اس کیفیت کے اندر بڑا سکون ہے۔ اور اسی طرح مغرب سے کچھ دیر پہلے، دن چڑھنے سے پہلے اور دن ختم ہونے سے پہلے، ان اوقات کے اندر آپ کچھ دیر اللہ کی یاد کے لیے وقف کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذکار دیے وہ بھی دن کی ابتدا اور دن کی انتہا پر ہے۔ ان 2 اوقات کے اندر، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو اپنے بچوں کو سنبھال لو، ان کو باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ شیاطین دوڑتے ہیں اس وقت۔ تو جو مغرب کے وقت کے بعد جو بچے باہر گلیوں میں ہوتے ہیں، اکثر شیاطین ان کو مس کر جاتے ہیں، اس سے بچہ ضدی اور عجیب قسم کی حرکات اور عجیب و غریب قسم کی کیفیات اس بچے کی بنتی ہیں۔ تو یہ سکون جو انسان کو ملتا ہے وہ ان چیزوں سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان چیزوں میں سکون ہے۔ اور اسی طرح کسی کو اذیت دینے سے بچیں، وہ اذیت اپنی زبان سے ہو کہ اپنے رویے سے ہو، وہ مالی طریقے سے آپ کریں، کسی کو اذیت پہنچائیں یا کسی بھی طرح۔ جو بندہ کسی کو دکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سکھ چھین لیتا ہے۔ ظالم آدمی بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ بڑا خوشحال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ ظلم یہ نہیں ہوتا کہ کسی، بعض دفعہ انسان نمازی بھی ہوتا ہے اور ظلم کر رہا ہوتا ہے، گھر پہ اندر ایک بہو ہے، اس بہو کے ساتھ جو رویہ ہے اس کا وہ ظالمانہ رویہ ہے، یا اولاد میں سے بعض کے ساتھ ایسا رویہ ہے، ملازمین میں سے بعض کے ساتھ ایسا رویہ ہے، دوست احباب، محلے دار، مسجد کے نمازی، ملازم، یا کسی نہ کسی کے ساتھ انسان کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ جو ظلم پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسی بات کرنا کسی کو، ایسا انداز اپنانا، کسی کا حق غصب کر لینا، زبردستی کسی کو دبا دینا کسی معاملے پر، ظالم کو اللہ تعالیٰ سکون نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی سزا اللہ دنیا میں اس کو دیتا ہے، لیکن یہ سزا سمجھ اسی کو آتی ہے جس پر میرے رب کا رحم ہو۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے، مجھے پریشانی ہے، یہ کسی نہ کسی گناہ کا صلہ ہے۔ تو بہرحال میں نے 2 وجوہات آپ کے گوش گزار کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب خوض کرتا ہے، دنیا میں جب ڈوبتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے تو غموں کو لے کر نکلتا ہے، اور دوسرا جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو غم اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے، جب انسان دنیا میں بھی نہ جائے، اللہ سے بھی جڑا رہے، پھر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کے لیے کچھ پریشانیاں دیتے ہیں بندے کو، لیکن ان پریشانیوں میں اور ان پریشانیوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی زبان سے عجیب قسم کے کلمات نکلتے ہیں، اس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مصائب کتنے آپ پر آئے، مشکلات کتنی آئیں، لیکن آپ کی زبان سے کبھی ایسا کلمہ نہیں نکلا تھا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، آپ نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا تھا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو بعض دفعہ مصیبتیں اللہ کے قرب کا باعث ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وقت جب یہ 2 چیزیں نہ پائی جاتی ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر اکثر جو مشکلات ہیں جن کو ہم چاہتے ہوئے بھی حل نہیں کر پا رہے، اس کی وجوہات ان 2 سے باہر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ غم اور پریشانیاں ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سے نکل جائیں۔ جمعۃ المبارک ہے، آج سورہ کہف کی تلاوت، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جلدی جمعے کے لیے آنا اور خاموشی سے خطبہ سننا، اور اس کے بعد عصر سے لے کے مغرب کے وقت کا خاص اہتمام کرنا، یہ اس میں دعا کرنا، درود پڑھنا، یہ جمعے کے آداب میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔